اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا صلی علی محمد وعلی محمد. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكل شيء احصيناه في امام مبين. بآواز بلند صلوات. اذان واجب الاحترام خالق کائنات انسانیت آدمیت بشریت کو ایک عظیم و شان پیغام کی طرف متوجہ فرما رہا ہے کہ لوگوں، ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کو دے دیا ہے. چاند ستارے کا علم امام مبین کو دے دیا ہے. قرآن حدیث کا علم امام مبین کو دے دیا ہے. اذان محترم، گویا اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ اگر طالب علم ہو تو بھٹکنا نہیں ادھر ادھر عاقبت گری کے لیے، بلکہ علی کا در ہی کافی ہے رہبری کے لیے. وَكُلَّ شَيْءٍ احصیناہ فی امام مبین. ہر چیز کا علم امام مبین کو دے دیا. بس عزیزان محترم، اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ مدینے میں جب کسی کو کوئی سوال ہوتا تھا، مدینے میں جب کسی کو کوئی سوال ہوتا تھا، پہلے غلط ایڈریس پہ ضرور جاتا تھا لیکن آخر میں در علی پہ ضرور آتا تھا. بھائی پہلے غلط ایڈریس پہ چلا یا پہلے غلط. پہلے غلط ایڈریس پہ ضرور جاتا تھا لیکن آخر میں در علی پہ ضرور آتا تھا. اور اذان محترم، مدینے میں جس کو بھی سوال ہوتا تھا تفسیر کا، حدیث کا، قرآن کا، ورثے کا، عرض کے مسئلے کا، کوئی اختلاف ہو گیا اس کے سلوشن کا، تو آگے کیا جاتا ہے، یا علی اس آیت کی تفسیر سنا دیجئے، یا علی اس حدیث کے بارے میں سمجھا دیجئے، یا علی یہ مسئلہ سولو کروا دیجئے. ایک جملہ آپ کی پیاری سماعتوں کو ہدیہ کروں، بھائی پورے مدینے والے کہے یا علی یا علی یا علی تو بدعت نہیں ہے، ہم کہے یا علی تو بدعت کے فتوے لگ جائیں. ہاں بھائی، سارے مدینے والے کہہ رہے یا علی، تمام اصحاب کہہ رہے یا علی، تو معلوم ہو گیا یا علی کہنا بدعت نہیں ہے، اصحاب رسول کی سنت ہے. اور اذان محترم، علی 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 علی. اذان محترم، تاریخ لکھتی ہے میرے مولا کے پاس جب بھی کوئی سوال پوچھنے آتا تھا تو مولا سوچے بغیر، دیکھے بغیر، ری چیک کیے بغیر، پڑھے بغیر فوراً جواب دے دیتے تھے. بلکہ تاریخ میں یہ بھی ملا کہ لوگ سوال کرنے آتے تھے، مولا علی پوچھتے تھے سوال خود پوچھو گے یا علی بتائیں تیرا سوال کیا ہے. اب جب یہ علم علی کا عالم، ایک صاحب نے دیکھا جن کو علی مولا کی معرفت نہیں تھی، جن کو علی مولا کا مقام نہیں معلوم تھا، جن کو علی مولا کا علم نہیں سمجھ میں آیا، انہوں نے آ کے مولا علی کو ایک مشورہ دے دیا. کہا یا علی جب کبھی کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے تھوڑا سوچ لیا کریں، ہاں بھائی تھوڑا دیکھ لیا کریں. انہوں نے سمجھا علی بھی ان کی طرح ہیں کہ بیٹیوں سے مسئلے پوچھتے نظر آئیں.
ہاں بھائی کہا یا علی تھوڑا سا سوچ لیا کرے, تھوڑا سا دیکھ لیا کرے. اذان محترم کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرے. جیسے اس نے سوال پوچھا علی کل عقل ہے, علی مولا نے فوراً اس کے سوال کا جواب سوال سے دیا. مولا علی نے کہا ذرا پہلے تم بتاؤ تمہارے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے گنا نہیں 1 2 3 4 5, اس نے دیکھا نہیں, اس نے ری چیک نہیں کیا, اس نے کسی سے پوچھا نہیں. جیسے مولا نے کہا تمہارے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں, دیکھے بغیر سوچے بغیر گنے بغیر اس نے کہا 5 انگلیاں ہیں. مولا نے کہا گنا کیوں نہیں, دیکھا کیوں نہیں, سوچا کیوں نہیں؟ کہا مولا یہ ہمیشہ جو میری آنکھوں کے سامنے ہے. تو مولا نے کہا جیسے تمہارا ہاتھ ہمیشہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے ویسے پوری کائنات ہمیشہ علی کے سامنے ہے. جیسے یا رسول اللہ, جیسے دل بولا جیسے تمہارا ہاتھ ہمیشہ تیرے سامنے ہے ویسے پوری کائنات علی کے سامنے ہے. اللہ کے رسول یہی تو فرما کے گئے کہ لوگوں انا مدینۃ العلم وعلی. ایک جملہ ہدیہ کروں, گویا اللہ کے رسول نے یہ سمجھا دیا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. لوگوں شریفوں کی طرح دروازے سے آنا, چوروں کی طرح دیواروں سے نہ آنا. اگر علم رسول حاصل کرنا چاہتے ہو تو شریفوں کی طرح دروازے سے آنا. اچھا وقت بہت قلیل ہے, مسائل بھی پڑھنے ہیں, 12:15 بجے نماز کا ٹائم ہے. اس سے پہلے میں نے روکنا ہے. مختصر آپ کی خدمت میں ایک کمال کا نقطہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی پیاری سماعتوں کو. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. بچپن سے آپ نے یہ حدیث سنی بھی ہے, یہ حدیث پڑھی بھی ہے. آپ کو معلوم ہے یہ حدیث خلافت بلا فصل مولا علی کے لیے بہترین دلیل ہے. بھائی ہمارا عقیدہ ہے نا علی مولا خلیفہ بلا فضل ہیں, علی مولا خلیفہ بلا فضل. اب اللہ کے رسول کیا فرما کے گئے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. بھائی آج کل تو ایسے شہر آپ کو کمی ملیں گے جس کے دروازے ہوں کہیں نہ کہیں شاید تاریخی موجود ہوں, لیکن عام طور پہ شہروں کے دروازے نہیں ہوتے. آپ پنڈی سے اسلام آباد آتے اس کا دروازہ نہیں ہوتا, اسلام آباد سے پنڈی جاتے اس کا دروازہ نہیں ہوتا. تو میں آپ کو شہر کی مثال آج نہیں دوں گا لیکن گھر کی مثال دوں گا. آپ جتنے موجود ہیں آپ کے گھر ہیں الحمدللہ, اور آپ کے گھروں میں دروازے ہیں. اب سوال کا جواب, کیا کبھی ایسا دیکھا کہ آپ کا گھر G62 میں ہو اور آپ کے گھر کا دروازہ 4 میل کے فاصلے پر ہو؟ کیا کبھی دیکھا کہ آپ کا گھر G62 میں ہو اور آپ کے گھر کا دروازہ پنڈی میں ہو؟ بھائی ایسے تو نہیں ہوتا نا. بھائی کیا مطلب؟ بھائی جہاں گھر ہوتا ہے وہیں در ہوتا ہے. توجہات کا طالب ہوں. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا کیا مطلب؟ بھائی میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. شہر میں اور دروازے میں فصل نہیں ہوتا, بلا فصل ہوتا ہے. شہر میں اور دروازے میں فصل نہیں ہوتا, بلا فصل ہوتا ہے. عزیزان واجب الاحترام, ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. اکثر ہمارے اہل سنت کے بھائی کہتے ہیں علی مولا چوتھے خلیفہ ہیں. ہم شیعہ کہتے ہیں علی مولا خلیفہ بلا فصل ہیں. اب دیکھیے دلیل پیش کرنا چاہ رہا ہوں, ہم اپنے عقیدے پہ دلیل پیش کرنا چاہ رہے ہیں. ایک اہل سنت کے عالم تھے, اہل سنت کے عالم کہتے ہیں میں نے بڑی کتابیں پڑھی, یہ کتابیں آپ بھی پڑھیے گا, تیجانی صاحب کی کتابیں ہیں, انہوں نے ماشاءاللہ اسی بات پہ اسی موضوع پہ لکھی ہیں. المراجات جیسی کتاب ہے, کمال کی کتاب ہے, الغدیر کی کتاب ہے, بہت عمدہ کتاب ہے. انہوں نے کہا میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی لیکن میرا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول خلیفہ مقرر کر کے نہیں گئے, کیونکہ اہل سنت سے تھا.
کہا میرا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول چلے گئے اور یہ کہہ کے گئے کہ بھائی جسے خلیفہ مقرر کرنا ہے مقرر کر دو، اس عقیدے پر تھا۔ کہا کتابیں پڑھنے کے باوجود میرے اندر اصلاح نہیں ہوئی، مجھے ہدایت نہیں ملی، لیکن اللہ جب ہدایت دینا چاہے تو کسی ایک معمولی چیز کے ذریعے سے ہدایت دے سکتا ہے۔ کہتا ہے ایک دن میں اپنے دوست کی دکان پہ بازار میں بیٹھا ہوا تھا اور ایسے ہی سامنے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کہتا ہے اچانک میری نظر ایک سامنے والے دکاندار پہ پڑی۔ یہ عالم دین ہے، اب الحمدللہ شیعہ ہو گیا ہے، فلسطین کا عالم دین ہے، آج کل لبنان میں رہتا ہے۔ کہتا ہے کہ میری اچانک سے بازار میں بیٹھا تھا، سامنے والے دکاندار پہ نظر پڑی، میں نے دیکھا نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان آ رہی ہے اور دکاندار نماز کی تیاریاں کر رہا ہے۔ سامنے والا دکاندار وضو کر رہا ہے اور عطر لگا رہا ہے، لگ رہا ہے کہ نماز کی تیاری کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا، اچھا دکان بھی معمولی دکان تھی، کوئی سونے کی دکان ہو، کوئی جناب قیمتی دکان ہو، کوئی جویلری کی دکان ہو، کم معمولی سی دکان تھی، آلو پیاز ٹماٹر والے کی دکان تھی۔ اس کی دکان کی بھی نہ قیمت تھی نہ اس کے اندر کے سامانوں کی کوئی قیمت تھی، لیکن کہتا ہے جب یہ اپنے دکان سے نکلنے لگا نا، اپنے چھوٹے پوتے کو بلاتا ہے، کہتا ہے جب تک میں دکان میں نہیں ہوں تب تک دکان کا خیال رکھنا۔ توجہ آج کا طالب کہا یعنی کہا جب تک میں دکان میں نہیں ہوں تب تک میری دکان کا خیال رکھنا۔ اب یہ کتنی دیر کے لیے جا رہا تھا؟ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کے لیے دکان کو چھوڑ رہا تھا، مگر 10-15 منٹ کے لیے معمولی دکاندار، آلو پیاز ٹماٹر بیچنے والا دکاندار اپنی دکان کو بغیر جانشین چھوڑ کر نہیں گیا۔ یہ سنی عالم کہتا ہے بس اتنا دیکھنا تھا کہ میرے دل میں عشق علی آ گیا، میں سمجھ گیا کہ بھائی جب ایک معمولی دکاندار ایک چھوٹی سی دکان کو 10-15 منٹ کے لیے بغیر جانشین چھوڑ کے نہیں جا سکتا تو اللہ کے رسول عالم اسلام کو ہمیشہ کے لیے بغیر جانشین کیسے چھوڑیں گے؟ اب آپ کسی بھی آپ کسی بھی دکاندار سے پوچھ لیں، سنی ہو وہابی ہو شیعہ ہو، اس سے پوچھ لیں بھائی بازار میں دکان کو جب نکلتے ہو لاک کر کے جاتے ہو یا کھلا چھوڑ کے جاتے ہو؟ اگر وہ لاک کر کے جائے گا تو بات الگ، یعنی اسلام بند ہو گیا۔ ہاں بھائی اگر وہ کسی کو چھوڑ کے جائے گا تو یعنی جانشین چھوڑ کے جائے گا۔ کوئی بھی دکاندار جب 5-10 منٹ کے لیے جاتے کیا کرتا ہے؟ میں نے کئی دکانداروں سے پوچھا، میں نے کہا ماشاءاللہ پاکستان میں اچھے خاصے چور ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں چوروں سے بچنے کے لیے؟ کہا کہ چوروں سے بچنے کے لیے ہم یا دکان کو لاک کر کے جاتے ہیں یا جس پر یقین ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بعد دکان کو چلا سکتا ہے اسے چھوڑ کے جاتے ہیں، یعنی جس پر ہمیں یقین بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمارا مورد اطمینان بھی ہے، قابل اعتماد بھی ہے اور یقین ہوتا ہے کہ دکان کو چلا سکتا ہے تو اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں کہ بھائی دکان کا خیال کرو۔ ایک معمولی دکان کا یہ حال ہے۔ عالم اسلام کو رسول خدا بند تو کر کے نہیں گئے، رسول خدا نے یہ تو نہیں کہا آج کے بعد اسلام ختم، تو عالم اسلام جاری ہے۔ اب جانشین کسے چھوڑ کے گئے؟ اسے چھوڑ کے گئے جو علم میں نبی کی طرح عالم ہو، جو علم میں نبی کی طرح حلیم ہو، جو کرم میں نبی کی طرح کریم ہو۔ بلند ترین صلوات بول محمد عجل فرج۔ بس انشاءاللہ یہ دلائل یاد بھی رکھیے، بچوں کو سکھائیے بھی۔ اذان محترم فضائل مولا آپ سب سنتے ہیں، فضائل مولا آپ تو ماشاءاللہ عاشق مولا ہیں۔ دشمن بھی جب مولا کے فضائل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، معاویہ کی دربار تھی، معاویہ نے اپنے درباریوں کو کہا آج علی کے فضائل سناؤ، آج علی کے فضائل سناؤ۔ ایک ایک کر کے لوگ علی مولا کے فضائل سنا رہے تھے۔ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا جو چپ تھا، جو مولا علی کے فضائل نہیں سنا رہا تھا۔ معاویہ نے پوچھا تو کون ہے مجھ سے بڑا علی کا دشمن جو علی کے فضائل نہیں سنا رہا؟ بوڑھا کھڑے ہو کے کہتا ہے میں اس علی کے فضائل کیا سناؤں کہ دربار دشمن کی ہے، فضائل علی کے ہیں۔ میں اس سے زیادہ علی کے فضائل کیا سناؤں؟ بلکہ اذان محترم، کیونکہ فضیلت کہتے ہی اسے ہیں کہ دشمن بھی اقرار کرے،
فضیلت کہتے ہی اسے ہیں کہ دشمن بھی اقرار کرے۔ ایک مرتبہ معاویہ کے پاس ایک شخص آیا تھا اور معاویہ نے پوچھا کس کے پاس سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ دنیا کے کنجوس ترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ معاویہ نے کہا نام کیا ہے؟ اس نے مولا کی توہین کرنے کے لیے اور معاویہ کی چمچا گیری کرنے کے لیے کہا کہ علی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ معاویہ دشمن علی ہے، لیکن معاویہ نے کہا بھائی بات ایسی کہو کہ کوئی یقین بھی کرے۔ کہا بات ایسی کرو کہ کوئی یقین بھی کرے۔ علی تو وہ سخی ہے کہ اگر دن میں علی کے پاس ایک کھجوروں کا انبار ہو، ایک گندم کا انبار ہو، علی پورا انبار رات ہونے سے پہلے غریبوں میں بانٹ دیں گے۔ تو کسے کنجوس کہہ رہا؟ علی سخی ابن سخی ہیں اور علی کی سخاوت جانتے ہو۔ علی کی سخاوت کا کمال سنیے گا۔ حاتم طائی بھی سخی تھے۔ حاتم طائی وہ سخی انسان تھے جس نے اپنے گھر کے 7 دروازے بنائے تھے کہ فقیر 7 دروازے سے وہی فقیر آتا تھا۔ حاتم طائی 7 مرتبہ مدد کرتے تھے۔ کسی نے آ کے میرے مولا علی سے پوچھا یا علی آپ کی سخاوت کا عالم کیا ہے؟ حاتم طائی نے 7 دروازے بنائے، 7 دروازوں سے وہی انسان 7 مرتبہ آتا ہے۔ حاتم طائی اسے 7 مرتبہ دیتا ہے۔ یا علی یہ حاتم طائی کی سخاوت ہے، آپ بتائیے آپ کی سخاوت کیا ہے؟ مولا نے اپنے الفاظ میں کہا، میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ مولا نے کہا یہ کام جو حاتم طائی کرتا تھا نا اسے سخاوت نہیں کہتے۔ وہ پہلے در پہ اتنا کم دیتا تھا کہ فقیر دوبارہ آنے پر مجبور ہو، دوسرے در پہ اتنا کم دیتا تھا کہ فقیر دوبارہ آنے پر مجبور ہو، اسے سخاوت نہیں کہتے۔ علی کی سخاوت سنو، میرے در پہ اگر کوئی 1 مرتبہ آ جائے اتنا دے دوں گا فقیر امیر بن جائے گا۔ یہ ہے یا علی۔ اذان محترم، علی کے فضائل تو سب سنتے ہیں، ہندو بھی۔ جس انسان کے دل میں شرافت ہو وہ علی کے فضائل سنتا ہے، وہ عاشق علی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کچھ لوگ آئے تھے رسول خدا کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول خدا آپ کا جانشین کون ہے؟ رسول خدا نے کہا مسجد میں جا کے دیکھو میرا جانشین مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول خدا کوئی نشانی؟ اللہ کے رسول نے کہا تم چلے جاؤ نشانی خود مل جائے گی۔ اب آ گئے مسجد میں، بوڑھے لوگ تھے، آتے ہیں ایک صحابی کو دیکھتے ہیں، گزرتے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، گزرتے جاتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے جیسے مولا علی کے سامنے پہنچتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ جیسے مولا کے قریب پہنچتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ مولا کو دیکھتے رہیں، مولا کو دیکھتے رہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں، اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں میرا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اب یہ واپس رسول خدا کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول خدا کیا آپ کے جانشین علی ابن ابی طالب ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں میرے جانشین علی ابن ابی طالب ہیں، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا، کس نے تمہیں بتایا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب علی کے سامنے پہنچے تھے نہ آگے جانے کا دل کر رہا تھا نہ پیچھے ہٹنے کا دل کر رہا تھا۔ جب علی کے سامنے بیٹھے تھے جی چاہ رہا تھا پوری زندگی علی کو دیکھتے ہی رہیں۔ ہم سمجھ گئے یقیناً نبی کا جانشین یہی ہوگا۔ یہ شریف جس انسان کے دل میں ذرہ برابر شرافت ہو عاشق علی ہو جاتا ہے۔ ایک مشہور اور معروف غیر مسلمان مسیحی نصرانی عیسائی ہے جس کا نام جارج جرداق ہے۔ اس نے مولا علی کی شان میں کتاب لکھی، مولا علی کی فضیلت میں کتاب لکھی، ضرور پڑھیے گا یہ کتاب۔ اس کے عیسائیوں نے پوچھا کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوا۔ میں نے کیا کہا؟ ہر وہ انسان جس کے دل میں ذرہ برابر شرافت و عاشق علی ہو جاتا ہے۔ اب یہ جارج جرداق عیسائی ہے، مسیحی ہے، نصرانی ہے، کرسچن ہے، اس نے مولا علی کی شان میں کتاب لکھی۔ اس سے پوچھا گیا کیا تو مسلمان ہو گیا؟ کہا میں مسلمان نہیں ہوا۔ کہا پھر علی کی شان میں کتاب کیوں لکھی؟ کہا میری تمنا تھی، میری آرزو تھی، میری خواہش تھی کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کی فضیلتوں کو جمع کر دوں، ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کی ساری فضیلتیں جمع ہو جائیں۔
اور جب میں فضیلتوں کی تلاش میں نکلا میں نے دیکھا علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دل و جاں، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، علی دلیر، علی بہادر، علی سخی، علی کریم، علی اسد۔ تو میں نے فیصلہ کر دیا علی ولی سے گریزہ نہ ہونا خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے۔ میری ایک تمنا تھی، میری ایک آرزو تھی کہ ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کی ساری فضیلتوں کو جمع کروں، اور جب میں فضیلتوں کی تلاش میں نکلا تو مجھے ساری فضیلتیں علی کی ذات میں نظر آ گئیں۔ یہ غیر مسلمان، ہندو، عیسائی عاشق علی ہو جاتا ہے، اور ہم کون ہیں؟ ہم ہیں شیعیان علی۔ وہ ہندو ہے، شیعہ علی نہیں ہے۔ وہ عیسائی ہے، شیعہ علی نہیں ہے۔ وہ سنی ہے، شیعہ علی نہیں ہے، بس محب علی ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم شیعیان علی۔ بھائی شیعہ میں اور غیر میں تھوڑا تو فرق ہوتا ہے نا بھائی، اپنے میں اور پرائے میں تھوڑا تو فرق ہوتا ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ دوسرے صرف علی کی ذات کو مانتے ہیں، اور علی کا شیعہ وہ ہے جو علی کی ذات کو بھی مانتا ہے تو علی کی بات کو بھی مانتا ہے۔ بس میں مصائب کی طرف جانے والا ہوں۔ ہندو عاشق علی ہے، علی کی ذات کو مانتا ہے۔ عیسائی عاشق علی ہے، علی کی ذات کو مانتا ہے۔ شریع ہر وہ انسان جس کے دل میں ذرہ برابر شرافت ہو عاشق علی ہو جاتا ہے، لیکن وہ اگر علی کی بات کو مانتا تو شیعہ بن جاتا ہے نا۔ ہاں بھائی، وہ صرف ذات کو مانتا ہے، بات کو نہیں مانتا۔ اب آپ کون ہیں؟ آپ بھی صرف ذات کو مانتے ہیں؟ نہیں، علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ذات کو بھی مانتا ہے، بات کو بھی مانتا ہے۔ اور آج آپ کا بہترین امتحان، نماز کا ٹائم ہے 12:15 بجے، علی مولا کی بات کو بھی مانتے ہو یا صرف ذات کو مانتے ہو؟ جو بانی تھے انہوں نے کہا مولانا ہمارے ہاں تو روٹین ہے، جلوس کیا نام ہے نکلے گا اور 1 بجے مثال کے طور پہ نماز ہوگی۔ میں نے کہا نماز کا ٹائم کتنے بجے ہے؟ کہا مولانا وہ تو 12:15 بجے ہے۔ اب علی کا شیعہ وہ ہے جو ذات کو بھی مانتا ہے۔ اب پتہ چل جائے گا آج والے شیعہ کیا صرف پاسپورٹ والے شیعہ ہیں یا پکے شیعہ ہیں۔ کچھ شیعہ ہوتے ہیں صرف پاسپورٹ والے، نام میں علی ہوتا ہے، خواتین میں خاتون کا نام فاطمہ ہوتا ہے، مجلس میں تو حجاب سے آتی ہیں، مجلس کے بعد اسکارف پھینک دیتی ہیں، یعنی یہ پاسپورٹ والے شیعہ ہیں۔ جی ہم کون ہیں؟ زبان کے ساتھ علی مولا۔ یہ کمال کا نعرہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بولا، یعنی جہاں میری زبان کہہ رہی ہے علی مولا، وہاں میرا دل بھی بولے علی مولا، وہاں میرا پورا کردار بولے علی مولا، وہاں میری پوری زندگی بولے علی مولا۔ اذان محترم شاعر کہتا ہے حق بیانی کے لیے ایمان ہونا چاہیے، ہر بشر کو پیرو عمران ہونا چاہیے، غلام حیدر کرار ہونے کے لیے آدمی کو کم سے کم سلمان ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ بس میں تو چلا جاؤں گا، لیکن یہ آپ کا ایک امتحان ہے۔ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا۔ اب بھائی کہ ہم مولا کے صرف زبانی عاشق نہیں، ہمارا کردار بتائے، دنیا والے ہمیں دیکھ کر کہیں ایسے ہوتے ہیں علی والے، ایسے ہوتے ہیں عاشقان حسین، ایسے ہوتے ہیں عزادار حسین۔ اور عزادار مولا کا جو عاشق، مولا کا جو محب، جو چاہنے والا ہے، اسے مولا کے مصائب سننے کی ضرورت ہی نہیں رونے کے لیے، اس کے لیے مولا کا نام ہی کافی ہے۔ اور آج 9 محرم ہے، آج سکینہ کا بابا سکینہ کے پاس ہے، لیکن کل جو دن آئے گا سکینہ کا بابا نہیں ہوگا، سکینہ اکیلی ہو جائے گی۔ آج علی اصغر اپنی ماں کی گود میں ہے،
مگر کل علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ جائے گا. آئیے گریہ کریں اور کس انداز سے گریہ کریں. تصور کریں کربلا میں ہیں. آنکھوں کو بند کیجئے, سینے پہ ہاتھ رکھیے, تصور کیجئے کربلا میں ہیں اور مولا حسین کو سلام کیجئے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. اتنا بڑا مجمع اپنے مولا کو بلند آواز سے سلام کرو. السلام علی الحسین وعلی حسین وعلی اولاد الحسین وعلی. میرا سلام اس مظلوم حسین پر جس کے بابا نے اپنے قاتل کو شربت پلایا. اسی علی کا بیٹا ہے پیاسا مارا گیا. سلام کا ترجمہ سنو. میرا سلام اس مظلوم حسین پہ جسے چکیاں پیس کے زہرا نے پالا تھا, مگر ظالموں نے سنو گے کیا ظلم کیا. راوی کہتا ہے میں نے کربلا میں مولا حسین کو خطبے دیتے دیکھا تھا. مولا کے دانت ٹوٹے ہوئے نہیں تھے, مگر میں نے جب شام میں حسین کا کٹا سر نیزے پہ دیکھا, میں نے دیکھا دانت ٹوٹے ہوئے. ظالم نے اتنا مارا, آج کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے, امام زمانہ کو بلانا ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. میرا سلام اس مظلوم سجاد پہ آئے جسے کسی نے آگے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے, آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ مولا نے تڑپ کے فرمایا شہادت ہمارا ورثہ ہے, مگر ماں بہنوں کا ہے بازاروں میں جانا, ہے شرابی کی دربار, یہ ہمارا ورثہ نہیں ہے. وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین. یعنی کیا؟ یعنی میرا سلام مسنن علی اصغر پہ جو پانی پینے گیا تھا تیر کھا کے آ گیا.
اولاد الحسین یعنی کیا؟ یعنی میرا سلام اس جوان پہ جسے باپ حسرت سے دیکھ رہا تھا. ایک مرتبہ ظالم نے سینے پہ برچھی ماری، اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے. بابا عزاداروں، اولاد الحسین میں صرف اصغر اور اکبر نہیں، سنو گے، اولاد الحسین میں ایک 3 سال والے ننھی بچی بھی ہے. یعنی میرا سلام سکینہ پہ جسے ظالم نے قدم قدم پہ تماچا مارا، کسی نے تازیہ نہ مارا. اولاد الحسین میں وہ سکینہ بھی ہے جس نے عید قربان کے دن دیکھا بابا مسلم کی بچی کو بالیاں پہنا رہے ہیں. عاشور کے دن جب آواز آئی لوگوں حسین مارے گئے، سکینہ سمجھی کوئی سر پہ ہاتھ پھیرے گا، کوئی پرسا دے گا، مگر کیا دیکھا؟ ایک ظالم نے بالوں سے کھینچا، ایک ظالم نے بالیاں کھینچی. اللہ روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو سروں سے بلند کرو، امام زمانہ کو بلانا ہے. سب ہاتھوں کو سروں سے بلند کرو، آخر تک کے مومنین مومنات امام زمانہ کو بلانا ہے. یا صاحب الزمان مولا 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 جان، بولا یا صاحب الزمان مولا مولا جان، بولا یا صاحب. مولا مجھے نہیں معلوم ابھی آپ کہاں ہیں، مگر میرا دل کہتا ہے شام میں اپنی ننھی پھپھی سکینہ کے روزے پہ تڑپ تڑپ کے رو رہے ہوں گے. پھپھی اماں مجھے آنے تو دے، میں تیرے ظالموں سے انتقام لوں گا. آزادارو وقت بہت قلیل ہے، 15 منٹ میں نماز کا ٹائم ہے، انشاءاللہ ذوالجناب بھی آنے والا ہے. بس مختصر، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. حسین نے سب سے خدا حافظ کیا، آخر میں اماں فضہ کو بلایا. اماں فضہ میرا ایک پرانا کرتا ہے، وہ ذرا چھپا چھپا کے لے کر آنا. اماں فضہ نے پوچھا ہوگا مولا کیوں چھپا کے آؤں، پرانا کرتا ہے. کہا جو دیکھ لے مگر زینب نہ دیکھ پائے. اماں فضہ کرتا زینب سے چھپاتے ہوئے لائیے گا. اماں فضہ کرتا لا رہی ہے، چھپاتی چھپاتی راستے میں زینب نے دیکھ لیا. اماں فضہ چھپا رہی ہے، زینب پوچھ رہی ہے. جب بڑا اصرار کیا فضہ نے کہا آقا زادے کوئی خاص کام نہیں ہے، ایک معمولی پرانا کرتا ہے. زینب نے کہا ذرا کرتا دکھاؤ. کرتے کو دیکھنا تھا، زینب کی چیخ اور بلند ہو گئی. فضہ یہ کرتا نہیں ہے، یہ
حسین کا ہے کفن ہے، اماں سیدھی جاتی تھی زارو قطار روتی تھی، فضا یہ کوئی معمولی کرتا نہیں ہے، اسے اماں زہرا سیدھی تھی، یہ میرے بھائی حسین کا کفن ہے۔ عزادارو اب بہن آ گئی بھائی کے پاس، بھیا جا رہے ہو؟ بھیا ٹھیک ہے چلے جاؤ، اگر جانا ہی ہے چلے جاؤ، لیکن بھیا اماں نے ایک وصیت کی تھی کہ جب حسین جانے لگے اس پہ عمل کرنا۔ کہا جی بہن کیا وصیت ہے؟ اولاد والوں مجھے معاف کرنا۔ بی بی زینب نے کہا، اماں نے کہا تھا جب حسین جانے لگے حسین کے گلے کا بوسہ دینا، یہاں ظالم کا خنجر ظالم کا خنجر جلے گا۔ بہن نے اماں کی وصیت پہ عمل کیا۔ اب بھائی نے کہا بہن زینب تو نے اماں کی وصیت پہ عمل کر لیا، اب میں بابا کی وصیت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ بابا نے کہا جب زینب سے خدا حافظ کرنا، او زینب کی کلائی ہوگا، ہائے بوسہ لینا، یہاں رسیاں پہنائی جائیں گی۔ عزادارو بھائی نے بہن سے خدا حافظ کیا، حسین ذوالجناح پہ بیٹھے۔ عزادارو مگر آپ بچپن سے سنتے ہیں ذوالجناح چل نہیں رہا تھا۔ حسین نے ذوالجناح سے پوچھا ذوالجناح کیا تو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا؟ یہ آخری سفر رہے، اس سے زیادہ زحمت نہیں۔ عجب نہیں، ذوالجناح کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، مولا میں تو جانا چاہتا ہوں مگر آپ کی بچی سکینہ نے میرے پاؤں پکڑ لیے، او میرے بابا کو نہ لے جا، او میرے بابا کو نہ لے جا، میں یتیم ہو جاؤں گی۔ عزادارو مولا حسین ذوالجناح سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، عجب نہیں سکینہ کو کہا سکینہ پانی لے کر آتا ہوں، بچوں کو بہلایا جاتا ہے نا، آئے عجب نہیں سکینہ نے کہا او بابا پانی نہیں چاہیے، اور چچا بھی پانی لینے گئے تھے مگر واپس نہیں آئے۔ عزادارو علماء پڑھتے ہیں، سکینہ نے کہا بابا میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، ایک بار آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ سونے کی اجازت دیجیے۔ اولاد والا ننھی سکینہ بابا کے سینے پہ سو گئی، وہ سکینہ جو بابا کو جانے سے روک رہی تھی اچانک اٹھتی ہے اور کہتی ہے بابا جانا چاہے تو چلے جائیے۔ اماں زہرا نے خواب میں کہا بابا کو آنے دو، عزادارو 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 حسین مولا ظالموں سے لڑنے گئے، بڑے ظالموں کو فنار کیا، ایک ظالم نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا،
حسین نے اپنا کرتا اوپر کیا تاکہ پیشانی کا خون صاف کرے. اس لمحے میں ایک ظالم نے حسین کے سینے پہ 3 پھل والا ہے تیر مارا. عزادارو، ظالموں نے حسین پہ تیروں کی بارشیں کی. عزادارو، حسین دائیں طرف سے اترنا چاہتے ہیں، ظالم برچیاں چبوتے ہیں. حسین بائیں طرف سے اترنا چاہتے ہیں، ظالم برچیاں چبوتے ہیں. عجب نہیں، حسین نے رو رو کے کہا اماں زہرا او میری بھی پسلیاں آپ کی طرح ٹوٹ گئی. حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے مگر زینب دیکھ رہی ہے حسین نہ زین پہ ہے نہ زمین پہ. حسین تیروں کے مسلح پہ. عزادارو، بس تھوڑی دیر کی زحمت، حسین زمین پہ گر چکے. عزادارو، ظالم حسین کے قریب جانے سے ڈر رہے ہیں، ظالم ہمت نہیں کر پا رہے حسین کے قریب جانے کی، کسی میں ہمت نہیں ہے. ایک ظالم نے کہا کیسے پتا چلے حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے. ایک ظالم نے کہا اگر دیکھنا چاہتے ہو حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے، چیخ چیخ کے کہو خیموں پہ حملہ کرو اور زینب کی چادر. او غیرت مند، حسین میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھے مگر جیسے حسین نے سنا خیموں پہ حملہ کرو، زینب کی چادر پہ حملہ کرو، حسین گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، روکے کا کہاں ہو ابا، میں تمہیں اپنے لیے نہیں بلا رہا. او زینب کی چادر خطرے میں. عزادارو، بس تھوڑی دیر میں زلجنا آئے گا، پرسہ دینا. جب زلجنا آئے نا وہی سوال پوچھنا جو سکینہ نے پوچھا، کیا ظالموں نے میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا مار دیا. عزادارو، اب ظالم شمر ملون حسین مولا کو شہید کرنے آیا. مولا زیارت ناحیہ میں فرماتے وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر مولا کے سینے پہ بیٹھ گیا، داڑھی سے پکڑا، خنجر نکالا، مارتا گیا. زینب تڑپ رہی ہے، سکینہ رو رہی ہے، کوئی میرے بابا کو بچائے. زلجنا لے کر آ، زلجنا لے کر او کوئی میرے بابا. Musa.